علماء اہل حدیث سے ایک مناظرہ طے بلواڑے میں، چھوٹی سی وہاں جماعت تھی، ایک مولوی صاحب تھے، وہ ہر جگہ کہتے پیتے تھے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے مریدین نے ہم سے پوچھا، حضرت یہ کیا ماجرا؟ میں نے کہا بھائی سورہ فاتحہ کا پڑھنا حرام ہے، جو پڑھے گا اس کے منہ میں آگ ڈال دی جائے گی کل قیامت میں۔ ہم لوگوں نے تو یہی پڑھا تھا، یہی سنا تھا۔ آخرکار مریدین نے مجبور کیا، مناظرہ اسی پہ طے ہو گیا۔ بھئی ہم لوگوں کا دعویٰ تھا کہ دیوبندی آؤ، وہاں بھی آؤ، مناظرے میں تو اس کو 1 منٹ میں ہرا دیں گے، اس سے پہلے بھی 2 مناظرے کر لیا تھا۔ مناظرہ طے ہو گیا، 2 مولانا بلائے گئے بستی سے، قرات خلف امام پہ مناظرہ طے ہوا، شروع ہوا۔ میں نے انہی میں سے ایک مولانا کو کھڑا کیا، مولانا اٹھیے، حضرت تلاوت کریے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ تلاوت کی، میں نے کہا ترجمہ کریے۔ انہوں نے ترجمہ کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور چپ رہو۔ میں نے کہا دیکھیے یہ اللہ کا حکم ہے، سارے جنتا کو بتایا میں نے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اگر صرف اتنا فرما دیتا کہ خاموش رہو تو بھی بات ہو جاتی، کیونکہ فاعل واحد سے ایک وقت میں ایک ہی فعل سرزد ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایک وقت ہم کو جب دیکھتے ہیں تو سن نہیں رہے ہوتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں۔ دماغ ہے ایک، طاقتیں ہیں 5 علم کے، لیکن یہ ساری چیزیں ٹرانسمٹ کرتی ہے دماغ کو، پھر دماغ فیصلہ کرتا۔ تو یہ منطق کا قاعدہ کلیہ ہے کہ فاعل واحد سے ایک ہی فعل سرزد ہوگا۔ اللہ نے فرمایا چپ رہو، اگر اتنا بھی اللہ فرما دیتا تو بھی سورہ فاتحہ کی فرضیت نہ صرف یہ کہ ساقط ہوتی بلکہ منع ہو جاتا، لیکن یہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خاموش بھی رہو، چپ بھی رہو۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ علماء جن کو آپ لائے ہو مناظرہ کے لیے، جن کو ہم گستاخ رسول اب تک کہا کرتے تھے، اب یہ کہنا پڑے گا کہ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ پیچھے پڑھو، ادھر آگے امام قرات کرے گا اور پیچھے سے کہیں گے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے۔ اب بتاؤ کیسے سننا پایا جائے گا، کیسے چپ رہنا پایا جائے گا؟ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی؟ لوگ آگے مولانا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حضرت آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ہمارے سامنے اس سے پہلے بہت حدیثیں آئی تھی اس ضمن کی، لیکن ہم سب کی تعویل کرتے تھے، جو تعویل نے کی انفراد پر محمول کرتے تھے۔ اتفاق کہیے کہ 15-20 روز کے بعد مسلم شریف پڑھاتے ہوئے ایک حدیث سامنے آئی، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جس میں آپ نے ارشاد آپ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں کس نے قرات کی ہے میرے پیچھے؟ آپ نے عرض کیا عبادہ بن صامت نے، یا رسول اللہ میں نے۔ اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب جب یہ حدیث میرے سامنے آئی تو میں چکر میں پڑ گیا۔ اب تک یہ حدیث نہیں آئی تھی، عملی تفسیر آئی آمنے سامنے آئی۔ اب میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یا اللہ، قرآن کی آیت اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی، مطلب ہم نکال رہے ہیں، اگر اس کا وہی مطلب ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے ایسا کیوں فرمایا؟ اب ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ اب میں نے سوچا کہ تحقیق کرنی پڑے گی، اور میرے دماغ میں آیا کہ اب قرآن کی اس آیت کا پہلے مطلب دیکھا جائے کہ مفسروں کی نظر میں کیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے اسپیشل خاموشی کے ساتھ جے پور کا سفر کیا، وہاں 11 تفسیریں اٹھا کے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ یہ آیت مکی ہے اور نماز کی فرضیت سے پہلے ہی نازل ہوئی تھی۔ یہ ولغوا فیہ کا جواب ہے۔ جو کفار مکہ نے مشورہ کیا، میٹنگ کی کہ جب محمد قرآن پڑھے تم لوگ شور مچاؤ، ولغوا فیہ، شور مچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ان کی بات دوسرے نہ سن سکے، تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سنو، چپ رہو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر رحم کر دے، تمہیں ہدایت دے دے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس آیت کو کہاں پہ فٹ کیا گیا، نازل تو کیا کہاں ہوئی، شان نزول کچھ اور ہے اور فٹ کہیں اور پہ کیا گیا۔ اب شرح صدر ہوا۔ میں نے سوچا کہ وہی اتنی بڑی بات میں تنہا سوچ رہا ہوں، چونکہ ہمارے علماء دیوبند اور علماء بریلی، عوام دیوبند عوام بریلی بھی دونوں بھائی اس معاملے میں، دونوں ہی مقلد ہیں، ہم دونوں ہی اندھے ہیں، دونوں ہی تقلید کر رہے ہیں کھل کے۔ تو مجھے اطمینان نہیں ہوا، میں نے کہا نہیں تحقیق کرنی پڑے گی، میں جرات نہیں کر سکتا بولنے کی۔ چنانچہ جامعہ کے 2 بڑے عالم جو شیخ الحدیث تھے، ان کو بٹھا کے اکیلے میں نے اپنی یہ ساری پریشانی رکھی ان کے سامنے۔ گفتگو شروع ہوئی قرات خلف امام پہ،
ان لوگوں نے بھرپور دفاع کیا ابو حنیفہ کی طرف سے. میں نے کہا مولانا یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم ہدایہ میں پڑھاتے چلے آ رہے ہیں, یہ وہ تعویلیں ہیں جو ہم زندگی بھر کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ کچھ ایسی بات لائیے جس سے ہمیں تسلی ہو, تشفی ہو جائے. لاسٹ میں مجبور ہو کر انہوں نے کہا کہ مولانا حق تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں علماء اہل حدیث ہی حق پر ہیں. میں نے کہا اتنی بڑی بات آپ جانتے تھے اور چھپائے بیٹھے تھے اب تک. میں نے کہا حیرت ہے, کمال جرت ہے آپ کی. ارے لوگوں کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں اور چپ بیٹھے ہیں. میری 15 دن میں کیا حالت ہو رہی وہ میں جان رہا ہوں. کہنے لگے کیا کیجئے گا, آپ اس بات کو بولیے گا تو عوام میں بڑا اختلاف ہوگا. ہندوستان کے عوام میں ویسے ہی بہت بڑا اختلاف چلا آ رہا ہے, پہلے سے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. اگر اس مسئلے کو بازار میں لا دیا گیا تو پھر نیا اختلاف شروع ہو جائے گا. میں نے کہا ایسی بات ہے تو میں آپ کو ایک ایسا راستہ بتا دیتا ہوں کہ ایسا اتحاد ہوگا کہ ہندوستان نے کبھی ایسا اتحاد دیکھا نہیں ہوگا مسلمانوں میں. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا لکھیے ایک فتویٰ, میں بھی سائن کرتا ہوں اور آپ بھی سائن کریے. آج کے بعد مسلمانوں پر سے نماز کی فرضیت ساقط. میں نے کہا لکھیے فتویٰ, آج کے بعد ہندوستانی مسلمانوں پر نماز کی فرضیت ساقط. آپ بھی سائن کریے, میں بھی سائن کرتا ہوں. دونوں نمائندہ ہیں دونوں گروپ کے. کہنے لگے مولانا آپ پاگل ہو گئے کیا؟ میں نے کہا میاں 90% مسلمان ہندوستان میں نماز نہیں پڑھتا, 10% لوگ پڑھتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کے, وہ بھی نہیں ہوتی ہے. تو بلا وجہ یہ فرضیت کا بوجھ کندھے پہ لیے کیوں پھرے آدمی؟ 90% تو ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں, 10% بغیر سورہ فاتحہ کا پڑھتا ہے. یہ اہل حدیث